غربت کی اصطلاح کا تذکرہ عام طور پر کسی انسان یا معاشرے کے پس منظر میں کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی غربت کا لفظ مختلف معنوں میں آتا ہے۔ ماہرین غربت کی مختلف وجوہات بتاتے ہیں۔ جنگ، قحط اور دیگر آفات کی غیر موجودگی میں اکثریت کی غربت کی اصل وجہ نچلے طبقے کی دولت کا منتقل ہونا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے 2 ارب بچوں میں سے 1 ارب بچے غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ 64 کروڑ لوگوں کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ 40 کروڑ پینے کے صاف پانی کو ترس رہے ہیں۔ 21 کروڑ طبی سہولتوں سے محروم ہیں، جبکہ ہمارے حکمران گزشتہ نصف صدی سے اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے سے بڑھ کر پاکستان میں غربت کے لیے بے تحاشا کام کیا ہے۔ دیر واز اے لیڈی دیٹ، وہ جو ایک خاتون اکیلے رہ رہی تھی، اور وہ خاتون کا ایک اچھا خاصا گھر تھا، اور وہ ہمارے پاس کانسٹنٹلی میسیجز کرتی جا رہی ہیں۔ ہماری پوسٹ ہوتی تھی فیس بک پہ، اس پہ کامنٹس کریں کہ آئی وانٹ فوڈ، آئی وانٹ فوڈ، آئی وانٹ فوڈ۔ ہمارے پاس ایسے کیسز آتے تھے کہ جو کہ ہمیں لگتا تھا کہ یار لوگ کبھی کبھی ہم سے ایکسپلائٹ بھی کرواتے ہیں، کبھی لیتے بھی ہیں، لیکن میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ میں ان کے گھر میں خود جانا چاہتا ہوں۔ مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ تو ایک ایسا گھر ہے، دس کین بی مائی موم، سو آئی کوڈ جسٹ سی اے ریفلیکشن آف مائی اون مدر ان ہر۔ وہ ایک ایسی خاتون تھی جو کہ پڑھی لکھی تھیں، جو کہ ہر چیز تھیں، شی واز اولڈ ایج، بٹ ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کو۔ تب مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ تو مسئلہ کہیں اور جا چکا ہے آلریڈی۔ پھر میں نے میرا جو ایک راشن بیگ تھا وہ تھوڑا سا بیئر منیمم کے اوپر بیس تھا، سو آئی ریئلائز کہ ان کو بہت زیادہ چیزوں کے گھر میں ضرورت ہے۔ شی از اے لیڈی جو آلریڈی ایک اکیلے رہ رہی ہے، ان کے گھر میں گروسریز کے علاوہ کچھ ہائیجین کا سامان چاہیے، کچھ اور بھی ان کی کچھ اسپیشل نیڈز ہیں کھانے کے حساب سے۔ میں نے اس گروسری کو انہینس کیا، جا کے میں دوبارہ گیا، میں نے گروسری کا بیگ انہینس کیا اور میں نے ان کے گھر پہنچایا۔ لیکن تب مجھے پینڈیمک اس وقت تک ہٹ نہیں ہو رہا تھا جب تک میں ان کے خاتون کے گھر نہیں گیا، جب تک مجھے ریئلائز ہوا کہ جو غربت کی لکیر کی میرے دماغ میں ڈیفینیشن تھی کہ وہ ایک طبقے تک ریسٹرکٹڈ ہے، وہ اس دن وہ باؤنڈری بھی میرے ذہن میں نکل گئی۔ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم معاشرے میں امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر بنا رہی ہے، جس کی بدولت صرف مسائل ہی نہیں بلکہ کئی المیے جنم لے رہے ہیں۔ ملک و ملت پر بڑھتا ہوا سودی قرضہ اہلیان پاکستان کے وسائل کو غربا کی فلاح و بہبود سے روکے ہوئے ہے۔ نتیجتاً غریب کا عمارت کا خواب خواب ہی رہ جاتا ہے۔ وہ پیدا بھی غریب ہوتا ہے اور غریب ہی مرتا ہے۔ یہی غربت وہ وراثت کے طور پر چھوڑ جاتا ہے۔ The economy of Pakistan is unfortunately and sadly fragile. The worsening macroeconomic situation is the obvious reason. Slowing GDP growth, the rising debt, and inadequate domestic resource mobilization, which is based on a very weak tax regime, continue to keep the economy fragile. But, this is sort of underpinned by the fact that we have a really weak human development base. The rural-urban disparities are large in a rapidly growing population that faces severe challenges on many fronts. آئیے ایک غریب مگر روشن خیال باپ کی کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں، جو ایک گنجان آباد شہر میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے عزت کمانے کے خواب کی تکمیل کا ایک اچھوتا اور مشکل راستہ اختیار کیا۔ وہ بتاتا تھا، 5:30 بجے گاڑی چلتی ہے، ادھر راجو بھائی کے ساتھ جاتا ہوں، 6:45 بجے ادھر شامل ہو جاتا ہوں۔ ادھر پھر 9-10 بجے تک راجو بھائی کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ ادھر یہ جا کے اپنا کپڑا مار چھڑیا، کرسیاں سے کپڑا مار چھڑیا، برتن دھو چھڑے، جھاڑو دے چھڑیا۔ میں صبح اٹھتا ہوں، فیکٹری میں جاتا ہوں، ادھر یہ مہینے کا میں کماتا ہوں 10,000 روپیہ۔ ادھر شام کو چھٹی کرتا ہوں، ادھر راجو کے پاس جاتا ہوں، ادھر اندازہ کو 7,000 روپیہ ادھر مل جاتا۔ ادھر پھر یہ گھر کے وسائل خرچے نہیں پورے ہوتے، مکان کا کرایہ دینا ہوتا، بتی کا بل دینا ہوتا، گیس کا بل دینا ہوتا، اگوں پھر یہ بیماریاں 100 میڈیکل سرکار، اس طرح نظام نہیں پورا ہوتا غریب بننا۔ میں نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں بتایا تھا کہ میرا پیشہ کیا ہے۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری وجہ سے شرمندہ ہوں۔ جب میری سب سے چھوٹی بیٹی مجھ سے پوچھتی کہ میں کیا کام کرتا ہوں تو اسے جھجکتے ہوئے بتاتا کہ میں مزدور ہوں۔ روزانہ گھر واپس جانے سے پہلے میں عوامی بیت الخلاء میں نہاتا تھا۔
اس لیے انہیں میرے کام کا کوئی اشارہ نہیں ملتا تھا۔ دراصل میں اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دینے کے لیے اسکول بھیجنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ عزت کے ساتھ لوگوں کے سامنے کھڑی ہو۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس کو کمتر اور ایک کلینر کی طرح ہی اپنے گھر واپس چلا گیا۔ میرے ہاتھ میں فیس کی رقم دیکھ کر میری بیٹی کی آنکھوں میں جو ستاروں جیسی چمک دکھائی دی وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ دراصل امید کی کرنیں تھیں جو ہم باپ بیٹی کے خواب کی تکمیل کی راہ دکھا رہی تھی۔ میری نور نے کالج میں داخلے کے بعد خوب پڑھائی کی اور ترقی کی منازل طے کرتی گئی۔ پھر اسے اسکالرشپ بھی مل گئی اور وہ یونیورسٹی جانے لگی۔ میں بہت خوش ہوں۔ اب میری بیٹی بہت جلد اپنی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والی ہے۔ وہ مجھے کام پر نہیں جانے دیتی بلکہ وہ ایک پارٹ ٹائم جاب کرتی ہے۔ وہ اکثر مجھے میرے کام والی جگہ پر لے جاتی ہے اور میرے تمام ساتھی کارکنوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ ایک دن سب نے ہنستے ہوئے اس سے پوچھا سب سے کیوں کھلاتی ہے؟ تو میری بیٹی نے ان سے کہا کہ اس دن آپ سب نے خود کو میری وجہ سے بھوکا رکھا اور مجھے اس مقام تک پہنچا دیا جہاں آج میں ہوں۔ میرے لیے دعا کریں کہ میں آپ کو روزانہ کھانا کھلا سکوں۔ آج کل مجھے نہیں لگتا کہ میں غریب آدمی ہوں۔ جس کے ایسے بچے ہوں وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟